اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم سب مکتب جالیات حفظ الباطن کے اس مرکز رئیسی میں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کو سیکھنے کے لیے تشریف فرما ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں میں قرآن مجید کی ایک عظیم سورۃ الاخلاص کی تفسیر بیان کروں گا. ویسے تو پورا کا پورا قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کتاب کی عظمت و شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور تمام کی تمام صورتیں محترم، مشرف اور فضیلت رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بعض صورتوں یا بعض آیتوں کی خصوصیت اور فضیلت الگ سے اپنے حدیثوں کے اندر بیان کی ہے. قرآن مجید کی یہ سورۃ الاخلاص، یہ ایک عظیم سورت ہے. اس کی فضیلت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک حدیث جو بخاری و مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے تعلق سے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کا 1/3 ہے، قرآن کا 1/3 ہے، یعنی قرآن کے 1/3 کے برابر اس سورت کی اہمیت و فضیلت ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی آدمی قرآن مجید کی اس صورت کو 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نماز کے اندر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ پورے قرآن کا قائم مقام تو نہیں ہے، لیکن اس کے برابر، یعنی اس کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے 4 گردنوں کو آزاد کر دیا۔ تو کیا اگر کسی پر کفارہ ہے، کفارہ سمجھتے ہیں نا، گردن آزاد کرنا ہے، عتق و رقبہ ہے، تو کیا کوئی آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ عتق و رقبہ یا وہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا؟ ادا نہیں ہوگا۔ بس یہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 1/3 قرآن ہے، یہ 1/3 قرآن ہے۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت کے اندر یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے۔ کس صورت کو؟ سورۃ الاخلاص کو، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ، یعنی سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت اور لگاؤ تمہیں کیا ہے؟ جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بھی اس صورت کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے، اور بہت ساری فضیلتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس صورت کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ تو سورۃ الاخلاص ایک عظیم صورت ہے۔ اس صورت کے سبب نزول کے تعلق سے یا شان نزول کے تعلق سے یہ آتا ہے، مسند کی روایت ہے کہ مشرکین یا یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ تم اپنے رب یا جس کے بارے میں تم بتاتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اور معبود ہے، اس کا حسب و نسب بیان کرو، اس کا حسب و نسب بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم صورت کو کیا ہے؟ نازل فرمایا۔ یہ اس کا سبب نزول اور شان نزول ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، لیکن اس کے ہم سب مخاطبین ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ یا وہ ذات تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے اندر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو نام ہمیں پتہ چلتے ہیں ان میں 99 نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ بہت سارے نام ہیں اللہ رب، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، الرحیم اللہ رب العالمین کا نام ہے، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے اہم نام کیا ہے؟ اللہ۔
اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم الجلالہ کہا جاتا ہے، اسم الجلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ الہ سے مشتق ہے، اور الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے، یا جو ذات صرف اور صرف عبادت کی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی مستحق نہیں۔ اسی ذات کی عبادت کی جائے گی، اسی سے لو لگایا جائے گا، تمام حاجات اور تمام ضروریات میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے گا۔ وہی ہمارا خالق و مالک و رازق، اور وہی ہمارا مربی اور پالنہار ہے، لہذا اسی کے لیے تمام قسم کی عبادت جائز ہے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے، اگر کسی بھی قسم کی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے تو کیا شرک اکبر ہو جاتا ہے، اور انسان کو جو ہے دائرہ اسلام سے یہ چیز خارج کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ وہ اللہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تنہا ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنی تمام افعال کے اندر، اپنی عظمت و قدرت اور اپنی جلالت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ تنہا ہے۔ اپنے افعال کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ تنہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرکت چاہے کسی بھی طرح کی ہو، شریک چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، نبیوں میں سے ہو، صلحاء میں سے ہو، بزرگوں میں سے ہو، شجر و حجر میں سے ہو، کسی بھی طرح کی شرکت اللہ رب العالمین کے لیے جائز نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تمام طرح کے شریکوں سے اللہ رب العالمین کو منزہ اور پاک مانا جائے، اور یہی اہم ہے، اور یہی ہم سے کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کسی کی محتاج نہیں، لیکن اس کی محتاج پورا کا پورا مخلوق یا پوری کی پوری مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کا محتاج پوری مخلوق ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ حاجات میں اسی کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کے لیے تولد اور تناسل ثابت کرنا یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ لائق و زیبا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنی اولاد بنائے، یا اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ہو جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو کیا ہے؟ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین سے ولد کی کیا نفی کی گئی ہے۔ یہ ولد عربی کا ایک لفظ ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، اس میں سے ایک ہے کہ او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سارا سلسلہ کیا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب
وہ انسان مٹیوں کے نیچے بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کا ثواب اور اجر کیا پہنچ رہا ہوتا ہے. اس میں سے ایک کیا اولد صالح یدعو لہ، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑا ہے اور وہ دعا کرتی ہے تو اس کا اجر اس کو کیا ہے پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ولد کا استعمال کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے. آپ نے اگر لڑکے کی اچھی تربیت کی یا لڑکی کی اچھی تربیت کی اور وہ نیک اور صالح ہے اور آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، آپ رخصت بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ دعا کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک اور خیر کا عمل وہ کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب آپ تک وہ کیا ہے پہنچے گا. تو اللہ رب العالمین اپنی ذات سے ولد کی نفی کی ہے. یہ ولد کا ہونا یا اولاد کا ہونا یہ انسان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، انسان کے کمزوری پر دلالت کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اولاد کا محتاج ہوتا ہے نا، تاکہ دنیاوی امور میں اولاد اپنے والدین یا ماں باپ کا کیا ہے ہاتھ بٹائے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں سے کیا منزہ اور پاک ہے، کسی چیز کی اپنی مخلوق کا محتاج اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو محتاج مانتا ہے اور اللہ رب العالمین کو کے اندر عیب اور نقص نکالتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لم یلد ولم یولد. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کو کی رد کی ہے. مشرکین جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اس آیت کے اندر اس کا بھی رد ہے. یہود اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا مانتے تھے، اس آیت کے اندر ان کا بھی رد ہے. اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، یہ ان کا بھی رد ہے، یہ ان کا بھی اس آیت کے اندر رد ہے. اللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین نے مخلوق کو کئی طرح سے پیدا کیا. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اللہ نے خود پیدا کیا اس کو اپنے ہاتھ سے، روح پھونکی. ہم سب کو ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کو کیا ہے رد کیا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں لوگ کیا ہے مشرکین ہیں. کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ تینوں قسم کے لوگوں کا کیا ہے رد ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج یہ جو نصارہ یہ جو یہود ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں یا دین اسلام پر نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سارے انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. وہ کون دین ہے؟ دین اسلام ہے. اور یہی دین اور یہی مذہب اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پیارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور دھرم قبول کرتا ہے یا اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ مقبول نہیں ہے، اور وہ انسان کیا ہے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا یوم قیامت، یعنی قیامت کے دن. تو پتہ چلا کہ آج سارے انبیاء کا دین کون تھا؟ دین اسلام تھا. اور سارے انبیاء نے جو دعوت دی ہے، کس چیز کی دعوت دی ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی ہے. اس کے لیے یا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ فرمایا ہے
جیسے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا اور دعوت کی تھی کہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور تمام معبودان باطل سے کیا کنارہ کش ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سارے انبیاء کا دین کیا تھا؟ دین ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الانبیاء اخوۃ علات، کہ ہم سارے کے سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللاتی کا مطلب ہے کہ باپ ایک ہو اور ماں کیا ہے؟ مختلف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی۔ باپ ایک کیا ہے؟ ماں مختلف ہو۔ اس کی شرح کیا ہے کہ سارے انبیاء کا دین ایک تھا، دین اسلام، اور سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی شریعتیں مختلف تھی، فروعی چیزیں کیا ہے؟ مختلف تھی، ان کے زمانوں کے مطابق تھی۔ بعض چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز ہیں، ان سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے زمانے میں وہ چیزیں جائز نہیں تھی۔ بعض چیزیں اس امت کے لیے خصوصیت کے طور پہ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا، پہلی کی امت کے لیے جائز نہیں تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ پوری کی پوری مسجد جو ہے، پوری کی پوری زمین ہمارے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت کے لیے ہے، کئی چیزیں اس کے اندر اس حدیث کے اندر بیان کی، بات سمجھے؟ تو سارے کے سارے انبیاء کا دین کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ تو لم یلد اس آیت کے اندر ان تمام مشرکین کا رد ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی جز نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اولاد جو انسان کا ایک جز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے فرمایا صحیح حدیث کے اندر، انہا بضعۃ منی، یہ یعنی وہ میرا ایک ٹکڑا ہے یا میرا ایک جز ہے۔ تو اولاد جو ہوتی ہے انسان کا کیا ہے؟ جز ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس جز سے کیا ہے؟ منزہ اور کیا ہے؟ پاک ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا ایک فرقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور من نور اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ ہے۔ وہ جہالت کی بنیاد پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے یہ بات کو کہتے ہیں، لیکن اس کی خطورت اور اس کے ڈینجرس کو نہیں جانتے کہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ سے بھی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ایک جز قرار دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ کہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ اپنی نعت کے اندر، اپنے اشعار کے اندر ایسے غلو آمیز اشعار کا استعمال کرتے ہیں جو حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے جو یہ اشعار خارج کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں خارج کر دیتی ہیں۔ لیکن انسان اس کی خطورت کو یہ جہالت کی بنیاد پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر غلو کرتے ہوئے ایسی باتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لم یلد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی جز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے کیا ہے؟ پاک اور کیا ہے؟ مبرہ ہے۔ اور ولم یولد، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے کسی سے جنی نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین کا کوئی ماں یا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سب سے پہلے ہے، هو الاول والآخر، اللہ کی ذات سب سے پہلی ذات ہے اور وہی سب سے آخری ذات ہے۔ سمجھ رہے؟ ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی ذات کی طرح نہیں، یا اس کی صفات کی جو پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین، وہ صفات، وہ کامل صفات کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ سنتی اور دیکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے؟ سننا، سمع۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے اس کی مخلوق میں، یا اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی سماعت و بصارت یا اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور سننا کیا ہماری طرح دیکھنا اور سننا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ادراک ہم نہیں کر سکتے،
لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سنتی اور دیکھتی ہے، لیکن کیسے سنتی اور دیکھتی ہے ہمیں اس کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے قدم ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے آخری رات میں جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، لیکن اس کا نزول کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ایمان لانا ہے۔ اللہ کی آنکھ کیسی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے آنکھ بھی ثابت کرنا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ سورۃ الاخلاص بہت ہی عظیم سورت ہے۔ اس کے اندر پوری کی پوری باتیں، یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں پوری باتیں بتائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی بادشاہت اور اس کی ملوکیت اور اس کی عظمت و قدرت ہے، اور جو اللہ رب العالمین سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور اس کے تعلق سے جو گفتگو ہے، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس صورت کی عظمت و فضیلت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اسی لیے تو یہ صورت اتنی عظیم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھتے تو ہیں، یا قرآن کو ہم پڑھتے تو ہیں، سورۃ الاخلاص یا سورۃ الناس، یا ہر نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں سورۃ الفاتحہ کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم۔ تو پھر ہمارے نمازوں کے اندر کیا خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، یہ کتنی باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں نہیں بیان کی گئی۔ ابھی اگر بیان کی جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں ایک ایک صورت پر بولنے کے لیے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ سلیس ترجمہ ہمیں اس کا آنا چاہیے، اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہمیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تب جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر کیا اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت ہمارے ذہن میں جب آئے گی تو ہمارے اندر کیا اخلاص پیدا ہوگا، اور ہمارے اندر کیا خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اس صورت کا نام ہی کیا؟ سورۃ الاخلاص۔ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تفسیر اور اس کے ترجمہ سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے اس صورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔